علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منها مذی وودی واحتلام بلا بلل وولادۃ من غیر رویۃ دم بعدها فی الصحیح وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذۃ وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطي بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ترکیب کریں گے۔ فصل، یہ فصل ہے عشرۃ اشیاء، ان 10 چیزوں کے بیان میں، لا یغتسل منہا، جس سے غسل نہیں ہوتا، یعنی جس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جن کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ عشرہ کا معنی 10، اشیاء شیء کی جمع ہے بمعنی چیز، لا یغتسل، اغتسل یغتسل، اغتسال کا معنی غسل ہونا، منہا جار مجرور سے مل کر اسی کے متعلق ہوگا۔ فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا، 10 ایسی چیزیں جن سے غسل نہیں ہوتا، یعنی جن کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مذی، پہلی چیز ہے مذی، ان 10 میں سے پہلی چیز ہے مذی۔ وودی، اور ودی۔ واحتلام بلا بلل، اور بغیر تری کے احتلام، یعنی ایسا احتلام، سو کر اٹھا تو دیکھا رات میں خواب آیا ہوا تھا، گندا خواب، تو ایسا لگا کہ احتلام ہو چکا ہے، منی خارج ہو چکی ہے، مگر جب وہ بیدار ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ تری نہیں پائی گئی، یعنی منی خارج نہیں تھی۔ تو اگرچہ خواب کے اندر وہ چیز دیکھا تھا کہ منی خارج ہوئی تھی، مگر ظاہر میں کچھ اور ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے وضاحت جو کر رہے ہیں مذی کی اور مذی کی، کہہ رہے ہیں مذی ووگا بفتح المیم وسکون الدال المعجمۃ وکسرها مع تخفیف الیاء ووگا افصح کالاولی وتشدیدها۔ کہہ رہے مذی یہ میم کے فتحہ اور دال معجمہ کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی یہ اصل میں مذیون ہے، میم پر فتحہ ذال کو ساکن پڑھا جائے مذیون۔ اور کہہ رہے وکسرها، اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے، مع تخفیف الیاء، یا کے تخفیف کے ساتھ، یعنی مذیون، مذیون بھی پڑھا گیا مذیون، اور یا کو تخفیف کرنا، تشدید نہیں پڑھنا ہے۔ وفگا افصح کالاولی، اور یہی زیادہ فصیح ہے پہلے کی بنسبت، یعنی مذیون پڑھنا۔ و تشدیدها، اور یا کی تشدید کے ساتھ، یعنی مذیون بھی پڑھا گیا ہے۔ تو مذی کسے کہتے ہیں، آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں اس میں کہ ووگا ماء ابیض رقیق یخرج عند شہوۃ لا بشہوۃ ولا دفق، کہ وہ ایسا پانی ہے، ایسا سفید اور پتلا پانی ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، اور یہ اچھل کود کر نہیں نکلتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں جو ہے آگے کہہ رہے ہیں وربما لا یحس بخروجہ، اور کبھی کبھی اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وَهُوَ أَغْلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ، اور وہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ غالب ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى فِي جَانِبِ النِّسَاءِ قَضِيٌّ، اور عورت کی جانب اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کا نام قضی رکھا جاتا ہے، یعنی جو عورتوں کو پانی نکلتا ہے سفید پتلا پانی، تو اسے قضی کہا جاتا ہے۔ یہ بفتح القاف والذال المعجمہ، قاف کے فتحہ اور ذال معجمہ کے فتحہ کے ساتھ ہے، قضیٌ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ودی کا ذکر ہوا، تو ودی کیا ہے، آگے اس کی وضاحت کرنے ہیں۔ باسکان الدال المہملۃ وتخفیف الیاء، یہ دال محملہ کے سکون کے ساتھ، یعنی ودیٌ، واو پر فتحہ دال ساکن، وتخفیف الیاء، اور یا کے تخفیف کے ساتھ، یعنی تشدید نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ودیٌ۔ اور اس کی تعریف آگے کرنے ووگا ماء ابیض کدر ثقین لا رائحۃ لہ یعقب البول لا یسبقہ وقد یسبقہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سفید پانی ہے، اور وہ ایسا سفید پانی ہے جو رطوبت کی طرح ہوتا ہے، یعنی گاڑھی رطوبت کی طرح ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے،
اور وہ پیشاب کا پیچھا کرتے ہوئے نکلتا ہے، یعنی پیشاب پہلے آتا ہے اس کے بعد وہ آتا ہے۔ وقت یسبقہ، اور کبھی پیشاب سے پہلے ہی نکل آتا ہے وہ، یعنی کبھی بعد میں نکلتا ہے اور کبھی پہلے نکل آتا ہے۔ تو یہاں پر اتنی چیزوں کی وضاحت کے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مزی، ان میں سے پہلی چیز مزی ہے، 10 چیزیں جن سے غسل نہیں ہوتا، جن کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی، ان میں سے پہلی چیز مزی ہے، و ودی، اور دوسری چیز ودی ہے، و احتلام بلا بلل، اور بغیر طریقے احتلام، و ولادت من غیر رؤیت دم بعدہا فی الصحیح ہے، اور ولادت کے بعد، بعدہا میں جو ہا ضمیر ہے لوٹے گی ولادت کی طرف، اور ولادت کے بعد خون کا نہ دیکھنا، اور ایسی ولادت جس کے بعد خون نہ دیکھا گیا ہو، مطلب کیا؟ یعنی ولادت کے بعد خون کا نہ دیکھنا، اگر ولادت ہوئی اور خون نہیں نکلا تو ایسی صورت میں خون نہیں دیکھا گیا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور آگے کہنا وَإِيلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ، علاج یہ ادخال کے معنی میں ہے داخل کرنا، بخرقہ، خرقہ کا معنی کپڑا، مانعۃ، مانع یمنع سے مانعۃ اس میں فاعل، صیغہ واحد مؤنث ہے، وجود کا معنی پایا جانا، لذت کا معنی لذت، وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذت، اور ایسے کپڑے کے ذریعے داخل کرنا، یعنی آلے تناسل پر ایسا کپڑا لپیٹ لینا اور اس کے بعد دخول کرنا، داخل کرنا، مانعۃ من وجود اللذت، جو لذت کے حصول سے، لذت کے پائے جانے سے مانع ہو، لذت کے پائے جانے سے منع کرنے والا ہو۔ وَإِيلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ، اور ایسے کپڑے کے ساتھ داخل کرنا جو لذت کے حصول سے مانع ہو، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی موٹا کپڑا ہو اور وہ کپڑا لگا کر آلے تناسل پر اور جماع کیا جائے یا دخول کیا جائے تو ایسی صورت میں چونکہ وہ لذت، وہ حرارت حاصل نہیں ہوگی جو لذت اور حرارت بغیر کپڑے کے حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ لذت نہ پائے جانے کی وجہ سے اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے وحقنۃ، اور ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز حقنہ ہے، تو حقنہ کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ حقنہ کسے کہتے ہیں؟ حقنہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، جیسے قبض وغیرہ کی شکایت ہوتی تھی یا آنت کی جو بیماریاں ہوا کرتی تھی، تو پیچھے کے مقام سے، دبر جسے کہا جاتا ہے، اس پیچھے کے مقام سے دوا اور پانی دونوں ڈالا جاتا تھا اور اس سے گندگیاں باہر آتی تھیں جس کی وجہ سے پیٹ وغیرہ صحیح ہو جایا کرتا تھا، تو اسی کو حقنہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ دوائیاں استعمال ہوتی تھیں تو ان کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، تو اسی کو حقنہ کہا گیا ہے۔ وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، ادخال کا معنی داخل کرنا، باب فعال کا مصدر ہے، اصبع کا معنی انگلی، نحوہ اسی کے مثل، ہی ضمیر لوٹے گی انگلی کی طرف، فی کا معنی میں، احد کا معنی ایک، السبیلین دونوں راستے، سبیلن کا تثنیہ ہے۔ وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، اور دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں انگلی اور اس کے مثل، اور انگلی کے مثل کا داخل کرنا، یعنی آگے یا پیچھے کے مقام میں انگلی کا داخل کرنا یا انگلی کے مثل، جیسے مصنوع ذکر وغیرہ ہوتا ہے، یا دوسری چیزیں جیسے کہ آپ قلم لے لیں یا اور دوسری چیزیں داخل کرنا، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ وَوَطْيُ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ مِّنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، اور بہیمہ کا معنی جانور، میتتن کا معنی مردار، مردہ، من غیر انزال بغیر اترے، بغیر نزول کے۔ وَوَطْيُ بَهِيمَةٍ، اور جانور یا مردار سے یا مردے سے وطی کرنا، من غیر انزال جو بغیر انزال کے ہو، یعنی وطی کیا تو اس سے انزال نہ ہوگا، منی کا خروج نہ ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوگا، جانور سے اگر وطی کیا اور مردے سے، کیونکہ اس میں جو حصول لذت ہوتی ہے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے قرار دے دیا گیا کہ ان کے ہونے سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر انزال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔
آگے کہہ رہے ہیں وَإِصَابَتُ بِكْرٍ لَمْ تَزَلْ بُكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ اِنزَالٍ۔ اصابت بمعنی یہاں جمع کے ہے، اور اصابت کا معنی ہوتا ہے پہنچ جانا، مطلب کیا؟ پہنچانا۔ وَإِصَابَتُ بِكْرٍ، اور بکر اسے کہا جاتا ہے جو کماری لڑکی، اسے بکر کہا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ وَإِصَابَتُ بِكْرٍ لَمْ تَزَلْ بُكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ اِنزَالٍ، اور کنواری لڑکی سے جمع کرنا، باقرہ سے جمع کرنا، لم تزل بکارتها، جس کا پردے بکارت زائل نہ ہوا ہو، من غیر انزال، بغیر انزال کے، اور اگر انزال ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس پر غسل واجب ہوگا۔ تو یہاں پر جو بکارت لگایا گیا تو ختنہ کے مقام پر ایک پردہ ہوا کرتا ہے، جس کی وضاحت کی گئی کہ ایک پردہ ہوتا ہے، اور چونکہ اگر اس میں دخول کیا جائے اور وہ پردے بکارت زائل نہ ہو تو یہ اس پر قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ جو اذا التقى الختانان کی حدیث پاک آئی ہے کہ جب دو ختنین ملیں آپس میں، وغابت الحشفہ، اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ پردے بکارت کے اوپر یہ صرف جو ہے داخل کرنے سے جس سے پردے بکارت زائل نہ ہو تو گویا کہ یہ التقى الختانین نہ پایا گیا، اور غابت الحشفہ یہ پورا نہ ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا اگر ایسی باقرہ سے جمع کیا جس کا پردے بکارت زائل نہیں ہوگا بغیر انزال کے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ ختنے کے مقام پر ایک پردہ ہوتا ہے تو اسی کو پردے بکارت کہا جاتا ہے۔ آگے جو ہے اب اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں۔ فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا، تو یہاں پر فصل نہ پڑھیں بلکہ آپ فصلو پڑھیں، فصلو، اور عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا یہ مکمل جو ہے مراد اللفظ نہیں بلکہ یہاں پر بطور حکایت اس کو مضاف الیہ بنا لیں، فصل کا بن جائے گا حکایت کے طور پر فصل و مضاف کا، فصل و مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اس میں اشارہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ پہلی قسم بیان کی مزجن، تو مزجن یہ خبر ہے مبتدا محذوف آحادھا کی، آحاد مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وودیٌ، اور دوسری قسم ہے ودی، ودی وغیرہ مضی وغیرہ کی تعریف گزر چکی ہے۔ ودیٌ یہ جو ہے خبر ہے مبتدا محذوف ثانی ہا کی، جس میں ثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ واحتلام بلا بلل، احتلام باب افتعال کا مصدر ہے، حلم مادہ اس کا آتا ہے، نیند خواب، تو احتلام یہ مصدر ہے، باب افتعال کا با حرف جار، لا نافیہ ہے، بلل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا احتلام مصدر کی، احتلام مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف ثالثھا کی، تیسری قسم، یعنی ان 10 چیزوں میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ ایسا احتلام جو بغیر طریقے ہو، تو احتلام یہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہو گیا مبتدا محذوف ثالثھا کی، جس میں ثالثو مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وولادۃ من غیر رویت دم، اور ولادت کے بعد خون کا نہ دیکھنا، یہ بھی غسل کو نہیں توڑتا۔ واو حرفت، ولادۃ یہ مصدر ہے، من حرف جار، غیر مضاف، رویت مضاف الیہ، دمن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا، غیر مضاف کا مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ولادۃ مصدر کے، بعدہا مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا ولادۃ مصدر کا۔ ولادۃ مصدر اپنے متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف رابعھا کی، رابع مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فی الصحیح کہ ترکیب ہوتی ہے کہ اس میں ھذا مقدر مانا جاتا ہے، تو عبارت ہوتی ہے ھذا فی الصحیح، تو فی حرف جار، الصحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ، ذا اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ پھر صحیح سے مراد کیا ہے؟ ایسا یہ فتویٰ ہے جس میں جو اصح ہے
اور ظاہری روایت کے مطابق ہے، اور یہ اصح ہے، اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ وَإِيلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ، علاج یہ مصدر مضاف ہے، اور با حرف جار خرقۃ موصوف، مانعۃ اسم فاعل، از منع یمنع با فتح تو ثلاثی مجدد، صحیح ہے۔ مانعۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے خرقہ۔ من حرف جار وجود مضاف، اللذتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا مانعۃ اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خرقۃ موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا علاج مصدر کے۔ علاج مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف رابعوہا کی، رابعوہا کی نہیں بلکہ یہ خامسوہا کی بنے گی، پانچویں قسم ہے۔ خامس و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وحقنۃ، واو حرف عطف، حقنۃ یہ خبر ہے مبتدا محذوف خامسوہا کی۔ خامس و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْن، اور انگلی کے مثل کا داخل کرنا دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، آگے یا پیچھے کے مقام میں سے کسی ایک میں، تو یہ بھی غسل کو واجب نہیں کرتا۔ واو حرف ادخال یہ بابی فعال کا مصدر ہے، ادخل یدخل ادخال ثلاثی مزید فی، ادخال مضاف اصبعن معطوف علیہ، واو حرف نحو مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہو گیا اصبعن پر، اصبعن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا ادخال مصدر کا۔ فی حرف جار آحاد مضاف السبیلین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو ادخال مصدر کی، ادخال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف سادس، یہاں پر نکالیں گے سادسوہا، سادسو مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف، سادسوہا نہیں نکالیں گے بلکہ یہاں سابعوہا نکالیں گے، سابع مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سابعوہا یہاں پر ہم نے نکالا ہے، یہاں بلکہ سابعوہا نہیں نکلے گا، یہاں پر حقنۃ میں سابعوہا نکلا ہے، اور ادخالو اصبعن و نحوہ فی احد السبیلین اس میں ثامنوہا نکلے گا، یعنی آٹھویں قسم ہے یہ۔ ووطیو بہیمت او میتت من غیر انزال، واو حرفیت وطیو مضاف بہیمت معطوف علیہ او حرفیت میتت معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا، وطیو مصدر کا مضاف کا، ان حرف من حرف جار غیر مضاف انزال یہ باب جو ہے افعال کا مصدر ہے، انزل ینزل انزال، انفعال نہیں بلکہ افعال کا مصدر ہے۔ من حرف جار غیر مضاف انزال مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا وطیو مصدر کے، وطیو مصدر اپنے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف تاسعوہا کی، تاسعوہا کی، تو یہاں پر مبتدا اپنی خبر سے مل کر تاسع مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَإِصْقَابَةُ بِكْرٍ لَمْ تَزَلْ بُكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، تو اصابت یہ مصدر مضاف ہے، باب فعال کا مصدر ہے، اور بکرن کنواری کے معنی میں، تو یہاں پر یہ بنے گا موصوف، اور اس کی صفت لم تزل بکارتها من غیر انزال، تو یہاں پر لم تزل فعل مضارع جو ہے معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور بکارت مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ جو لوٹے گی بکر کی طرف، اصابت بکر لم تزل بکارت، اس باقرہ کا وہ جو ہے جماع کی وجہ سے برد بکارت زائل نہ ہوا، تو بکارت مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا تزل فعل کا، تزل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بکرن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا اصابت مضاف کا۔ من حرف جار غیر مضاف، دیکھیے اس من غیر انزال کا تعلق تزل سے نہیں ہے بلکہ اصابت سے ہے، ایسا جمع جو بغیر انزال کے ہو، اور بکرن کی صفت لم تزل بکارتها۔ من حرف جار غیر مضاف انزال مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہے اصابت مصدر کے، اصابت مصدر اپنے متعلق مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ خبر مبتدا محذوف عاشروہا کی،
اس کی 10ویں قسم۔ عاشر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ہوا۔ اس کے بعد ہے فصل فی بیان الغسل یفترض فی الاغتسال احد عشر شیئا غسل الفم والانف والبدن مرة وداخل خلفة لا عسر فی فسخها وسرة